آج 14 اگست ہے اور آج سے تقریباً 75 برس پہلے آج ہی کے دن یہ ملک وجود میں آیا۔ یہ ملک تو اس سے پہلے، یہ زمین اس سے پہلے موجود تھی، یہ شہر، یہ گلیاں، لوگ سب موجود تھے، لیکن اس زمین کو، اس سرزمین کو پاکستان کا نام حاصل نہیں تھا۔ آج سے 75 برس پہلے آج کے دن اس وطن کی فضاؤں میں یہ نام گونجا جب ریڈیو سے یہ آواز ابھری کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے اور یہ ملک آزاد ہو چکا ہے۔ صدیوں کی غلامی سے جب برطانوی اس پوری سرزمین پر حکومت کرتے رہے، تاجر کی حیثیت سے وہ اس زمین پر، اس سرزمین میں داخل ہوئے اور اس کے حکمران بن گئے۔ لاتعداد وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس ملک پر اپنا قبضہ کیا، لیکن بالآخر 1947 میں انہوں نے اس ملک کی آزادی کا ڈیکلیریشن یا اعلان کر دیا اور وہ خود اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تب سے یہ ملک آزاد ہے اور ہم ہر سال 14 اگست کے دن آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ ہمارے پاس اس آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے مختلف انداز ہیں کہ ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں، ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں باوجود غربت اور افلاس اور بے روزگاری کے ہم ایک ایٹمی قوت ہیں۔ دنیا کے بہت کم ملکوں کے پاس یہ طاقت یا یہ قوت، ایٹم کی قوت ان کے پاس موجود ہے، جوہری قوت، لیکن ہم اس قوت کے مالک ہیں۔ اس لیے ہم اس کو اپنا اعزاز اور استحقاق سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی کا جشن منائیں، اور آج وہی دن ہے۔ ساری رات ہم نے بگل باجوں کی آواز کو سنا ہے، کیونکہ آج جشن آزادی ہے۔ آج سڑکوں پر نوجوان ون ویلنگ کریں گے کیونکہ جشن آزادی ہے۔ آزادی ہے آج ان کو، اپنی موت کا خود انتظام کرنے کی آزادی ہے ان کو۔ آج جشن آزادی ہے اور ہم آزادی کا یہ جشن منا رہے ہیں۔ اس خاص موقع پر میں خداوند یسوع مسیح کے چند فکروں کو یا اس مکالمے کو جو خداوند یسوع مسیح خاص گروپ کے ساتھ ایک مکالمہ کر رہے ہیں، اس کو آزادی کے اس تناظر میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح لوگوں کے ایک گروپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ایک خاص چھوٹی سی جماعت ہے جس کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 8واں باب
خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات اور معجزات کا بیان کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک خاتون کو جو گناہ میں پکڑی گئی تھی اس کو معاف کرنے کا بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ بھائی تو کیسا نور ہے کہ تو خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نور ہوں لیکن کوئی اور تیری گواہی نہیں دیتا۔ یسوع نے ان سے کہا اگرچہ میں اپنی گواہی خود دیتا ہوں لیکن تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں سے آیا اور کہاں کو جاتا ہوں۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ تمہاری شریعت کے مطابق دو لوگوں کی گواہی سچی ہوتی ہے، ایک میری گواہی، ایک میں اپنا گواہ خود ہوں اور دوسرا گواہ میرا باپ ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ یسوع نے ان کو جواب میں کہا کہ تم تو مجھے بھی نہیں جانتے جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، چونکہ تم مجھے نہیں جانتے اس لیے تم میرے باپ کو بھی جان نہیں سکتے۔ تم اپنے گناہوں میں مرو گے اور جہاں میں جاتا ہوں وہاں تم نہیں آ سکتے۔ یہودیوں نے اس سے ایک اور مطلب اخذ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یسوع اپنی موت کا خود انتظام کرنے والا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ میں جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں نہیں جا سکتے، یہ شاید اپنے آپ کو مار ڈالے گا۔ یسوع ان کے ساتھ یہی باتیں کر رہا تھا۔ کچھ لوگ اس پر ایمان لائے، اور جو لوگ یسوع پر ایمان لائے اب یسوع ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور یسوع نے ان سے کہا کہ تم چونکہ میری باتوں پر ایمان لائے ہو، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اب یسوع کا یہ کہنا تھا کہ فوری طور پر ان لوگوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے اسے جواب دیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یہ بالکل ایسا سوال ہے جو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں کہ گزرے 75 برس سے دنیا کی کسی قوم نے ہم پر قبضہ نہیں کیا۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اور گزرے 75 برس میں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں۔ ان لوگوں نے بھی ایسے ہی بات کہی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ کمپیئر کیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم کبھی کسی کے غلام نہیں رہے، ہمیں کسی نے غلامی کے لیے خریدا نہیں ہے، ہم کسی کی بانڈیج میں نہیں ہیں، تو ہم آزاد کیسے ہوں گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کی جو بظاہر ان کے خیالات تھے ان کو رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک ایسی غلامی کا ذکر کرتے ہیں جو نادیدہ ہے، جو نظر نہیں آتی، اس غلامی کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے اس ملک میں رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب ہم آزاد ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے
تو ہم بے شمار بدعات، لعنتوں اور ایسی دیگر نادیدہ چیزوں کے غلام ہیں بحیثیت قوم۔ اسی لیے کچھ دن پیشتر اخبار میں ایک خبر چھپی کہ ہمارے 2 باکسرز انگلستان میں غائب ہو گئے ہیں حقیقی آزادی کی تلاش میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہاں پہ آزادی حاصل نہیں تھی اور وہ انگلستان میں آزادی کو حاصل کرنے کے لیے یہاں سے کھیلوں کے لیے گئے اور وہاں پر وہ غائب ہو گئے۔ کیوں ہمارے ملک میں یہ رجحان ہے؟ کیوں ایک دنیا ہے جو اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں لوگ، وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں؟ یہاں پر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جن کے عزیز و اقارب نے اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں نہ رہتے ہوں، نہ بستے ہوں۔ اور جو لوگ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہم ان کو بڑا خوش نصیب تصور کرتے ہیں، ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا ماموں کا بیٹا، ہمارا پھپھو کا بیٹا، یا ہماری پھپھو، ہمارے ماموں جی، ہمارے چاچا جی وہ امریکہ میں رہتے ہیں یا انگلستان میں رہتے ہیں۔ ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم کو ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں جو بیرون ملک بستے ہیں۔ ہم سے پوچھئے جو ان سے مل کے آتے ہیں کیسی زندگی وہ بسر کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم جو یہاں پر رہتے ہیں، ہم ان کو خوش نصیب تصور کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اس ملک کو چھوڑ کر وہاں جانا چاہتا ہے۔ بھئی اگر آپ آزاد ہیں اس ملک میں، میرا یہ سوال صرف آپ سے نہیں ہے، میرا یہ سوال ان تمام لوگوں سے ہے جو میری آواز کو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے۔ اگر ہم یہاں پر آزاد ہیں، اگر ہم اس آزادی سے خوش ہیں، تو ہم پھر کیوں اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں یہاں سے دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر نادیدہ طور پر کوئی نہ کوئی ایسی بات موجود ہے جس نے ہماری خوشی کو سلب کر رکھا ہے۔ اس ملک میں ناانصافی، بے روزگاری، مہنگائی، عام چیزوں کا انسان کی، عام شخص کی دسترس سے باہر ہونا، ہماری محنت کا اجر ہمیں نہ ملنا، اور پھر طبقاتی جو تقسیم ہے اس کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں ہماری ناخوشی کا سبب ہے۔ اب جھنڈے والے کپڑے پہن لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ابھی آپ کو کہا جائے کہ آپ کو امریکہ کا ویزا ملے گا، آپ فوراً یہ کپڑے بدل لیں گے اور وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں، اگرچہ ہم اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر کوئی نہ کوئی غلامی، کوئی نہ کوئی ایسی بات موجود ہے جس نے ہمیں ناخوش بنا رکھا ہے۔ اور یسوع مسیح اس دن جب اس گروپ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، ان کے ساتھ وہ یہی بات کرتے ہیں کہ تم اگرچہ، میں مانتا ہوں، یسوع نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، میں اس بات سے واقف ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، لیکن اس کے باوجود تم آزاد نہیں ہو۔ تم لاکھ دعوے کرو کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں اور ہم آزاد ہیں، ہم کسی کی غلامی میں نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود تم آزاد نہیں ہو۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اب اس ملک کو چھوڑ کر، میں نے ابھی یہ نقطہ اٹھایا تھا، میں آج زیادہ تفصیلات بیان نہیں کر رہا کیونکہ میری طبیعت آج اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ میں بہت زیادہ زور لگاؤں اور زیادہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں نے ابھی ایک گاؤں میں منادی کرنے کے لیے بھی جانا ہے،
اگرچہ میں بیمار ہوں، بخار ہے مجھے، لیکن میری چونکہ کمٹمنٹ ہے اس لیے میں وہاں پہ جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کم توانائی استعمال کروں۔ لیکن میں نے وہ نقطہ اٹھایا تھا ابھی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہاں سے جائیں گے، کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے تو ہماری روحیں خوش ہو جائیں گی، نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہا۔ اب جہاں بھی جائیں گے، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، مسائل فرق ہو سکتے ہیں، لیکن اب مسائل سے کبھی آزاد نہیں ہوں گے۔ کاش میں آپ کو بتا سکتا، کیونکہ یہ کسی کے راز ہیں، میں ان کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اب سوچ نہیں سکتے کہ میں کتنا پریشان ہوتا ہوں جب باہر کے ملکوں سے لوگ فون کرتے ہیں اور اپنے رونے روتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے بارے میں دعا کے لیے کہتے ہیں، بھائی صاحب ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم اتنے کٹھن حالات میں سے گزر رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ آپ کی مشکلات، آپ چاہے امریکہ میں رہیں یا پاکستان میں رہیں، یہ مشکلات فرق ہو سکتی ہیں، لیکن ہم مشکلات سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے، یہ سچ ہے۔ اس لیے میں اس آزادی کی بات نہیں کر رہا۔ خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے ان کو کہا کہ بھائی میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، لیکن اس کے باوجود تم آزاد نہیں ہو۔ حقیقی آزادی کہاں مل سکتی ہے؟ What is the source of our freedom؟ کیا سورس ہے پھر؟ یسوع نے 32ویں آیت میں اس کا بیان کیا تھا، اور وہ ہے سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ The truth is the source of our freedom۔ ہماری آزادی کا سورس سچائی ہے، the truth۔ اور یہ لفظ سچائی یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس مقصد کی طرف جو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کیا گیا تھا، صلیب، یہ لفظ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو یسوع نے ان سے کہا تھا، جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ باتیں کہتا ہوں جو میرا باپ مجھے کہتا ہے۔ یہ سچائی یسوع کی طرف اشارہ ہے اور یسوع کے مقصد کی طرف اشارہ ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ یسوع مسیح ایک خاص مقصد کے لیے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آئے تھے، اور وہ مقصد گنہگار انسانیت کے لیے اپنی جان دینا تھی۔ لیکن اگر آپ کلام پڑھیں گے تو ہر چیز خداوند کا اعلان کرتی ہے۔ پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہر چیز خداوند کا مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سچائی وہی ہے، وہ سچائی ہے، یسوع سچائی ہے۔ اس نے خود اپنے بارے میں کہا تھا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ راہ، حق یعنی سچائی، I am the truth، یہ یسوع کا دعویٰ ہے، اور یہاں پر یسوع سچائی کی بات کرتے ہیں۔ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جب تک لوگ خداوند یسوع مسیح سے اور یسوع کی صلیبی موت سے واقف نہیں ہوتے، جب تک لوگ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے، تب تک
وہ سچائی سے واقف نہیں ہو سکتے، اور جب تک وہ سچائی سے واقف نہیں ہوں گے وہ آزاد بھی نہیں ہوں گے۔ اب اس آزادی کا مطلب یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور گناہوں سے دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچا نہیں سکتی۔ جب سے انسان اس دنیا میں قائم ہے، گناہ سے آزادی پانے کے لیے ہم لاکھ جتن کریں، گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتے، کیونکہ گناہ ہماری سرشت میں ہے۔ گناہ صرف یسوع معاف کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے باز نہیں آ سکتے۔ ہم جتنے مرضی متقی پرہیزگار بن جائیں، ہم جتنے مرضی راست بازی کے دعوے کریں، ہم بے گناہ نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ موجود ہوگا۔ ہم سب نے مسیح کو قبول کیا ہے، آپ میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کو نئی پیدائش کا تجربہ بھی حاصل ہوگا اور آپ نے یسوع کو قبول بھی کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جب آپ نے یسوع کو قبول کیا، جب آپ کو نئی پیدائش کا تجربہ ہوا تو گناہ آپ کی زندگی سے پھر کر کے نکل گیا اور اس کے بعد آپ نے آج تک گناہ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ، چونکہ گناہ انسان کی فطرت ہے، ہماری سرشت ہے، اور اس گری ہوئی دنیا میں ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، نادانستہ گناہ بھی ہم سے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا کا کوئی شخص گناہوں سے آزاد نہیں ہو سکتا یسوع کے بغیر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یسوع ہماری خاطر گناہ بنا، ہمارے گناہ اس کے حصے میں چلے گئے، اور اس کی راست بازی، اس کی بے گناہی ہمارے حصے میں آ گئی۔ اس لیے خدا کے حضور میں ہم اپنی راست بازی سے بے گناہ نہیں ٹھہرتے، نہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم میں تو یہ سکت ہی نہیں ہے، ہم اپنی راست بازی سے معاف نہیں ہو سکتے، بلکہ خدا کی راست بازی ہماری معافی کا سبب بنتی ہے۔ جب دنیا یہ سمجھ جائے گی کہ ہم خدا کی راست بازی کے وسیلے سے عدالت میں قائم رہیں گے، اس وقت تک وہ آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ So the real freedom is to know the truth. سچائی کو جاننا، یہ ہے اصل آزادی۔ اور اب پاکستان میں رہیں، امریکہ میں رہیں، اگر آپ آزادی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوں، آپ کے پاس وافر مقدار میں روپیہ پیسہ ہو، آپ پہ کوئی آپ کو بھیجا تنگ نہ کرے، آپ کے ساتھ تعصب نہ کیا جائے، سب کے لیے قانون یکساں ہو، یہ ساری چیزیں ایک معاشرے کے لیے، ایک سماج کے لیے، ایک ملک کے لیے تو بہتر ہو سکتی ہیں، but this is not real freedom۔ اصل فریڈم ہے جب آپ اس نادیدہ دشمن سے یعنی گناہ سے آزادی حاصل کریں، اور گناہ سے آزادی کوئی شخص اپنے ایمان پر حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ خدا کی عدالت میں اور آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا کوئی جس کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ بڑے سے بڑا کوئی راست باز ہے، کوئی بڑا متقی ہے، جس کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہو کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ بھی خدا کی عدالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم خدا کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خداوند ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ ہم یسوع پر ایمان لائے، یسوع کی راست بازی ہماری ذات کا حصہ بنی، اور اس کی راست بازی کے وسیلے سے ہم خدا کی عدالت میں پاس ہوں گے اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے
جیسے میں کہیں پہ کسی فنکشن میں شریک ہونے کے لیے جاؤں، کسی ایسے فنکشن میں جہاں پر ٹکٹ کے ساتھ داخلہ ہوتا ہو، اور جب میرے پاس تو کوئی ٹکٹ نہ ہو، جب میں گیٹ پہ پہنچوں تو کوئی اور شخص یہ کہے کہ میں ان کے ٹکٹ کے پیسے میں نے پے کر دیے ہیں، یہ ٹکٹ ہے، اس کو اندر جانے دیں۔ بالکل ایسے ہی ہوگا، ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے خدا کی بادشاہی میں جانے کا، یہ حق یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور یسوع اس وقت یہ کہے گا کہ ان کی قیمت میں نے ادا کر دی ہے، یہ مجھ پر ایمان لائے ہیں، ان کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے اپنی راست بازی ان کو بخش دی ہے، سو یہ جا سکتے ہیں، اور یوں ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ یسوع یہی کہہ رہے ہیں ان سے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو پھر تم آزاد ہوگے۔ یسوع نے 36ویں آیت میں 2 الفاظ ادا کیے آزاد کے لیے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ یہ 2 مختلف لفظ ہیں، آزاد۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ 2 دفعہ آزاد کا لفظ استعمال، دونوں دفعہ فرق لفظ ہے۔ اردو میں ایک ہی ترجمہ کیا گیا، لیکن بائبل کے اصل متن میں یہ 2 فرق لفظ ہیں آزاد کے لیے۔ اور پہلے کا مطلب ہے کسی کو آزاد کرنا، کسی غلام کی قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کر دینا۔ اگر کوئی شخص کسی کا غلام ہے، اس کی قیمت دینا اور اس کو آزاد کرنا۔ ٹو سیٹ اے لبرٹی، کسی کو آزادی بخشنا، یہ ہے اس کا مطلب۔ لیکن جو دوسرا لفظ یہاں پر یسوع نے استعمال کیا آزاد کے لیے، اس کا مطلب ہے بورن فری، آزاد پیدا ہونا، یعنی وہ کبھی کسی کا غلام نہ ہو۔ یسوع نے کہا کہ جب تم بیٹے پر ایمان لاؤ گے تو بیٹا تمہیں آزاد کرے گا گناہ سے، ابلیس سے، خدا کے قہر سے، گناہ کے الزام سے، موت اور جہنم سے، گناہ کی طاقت سے، ابلیس کے زور سے بیٹا تمہیں آزاد کرے گا۔ He will set you free، وہ تمہیں آزاد کرے گا۔ اور پھر آگے جب وہ کہتا ہے تو تم واقعی آزاد ہو جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیٹا تمہیں آزاد کر دے گا تو پھر you will be like free born، ایک ایسے شخص کی مانند جو کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہا۔ جیسے کوئی شخص آزاد پیدا ہوا ہو، ویسے وہ ہو جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح ایسی آزادی کا بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بات کو یاد رکھیے، آزادی کبھی بھی مفت نہیں ہوتی، آزادی کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ اپنے ملک کی تاریخ پر غور کیجئے۔ میں نے گزرے برسوں میں، جب سے میں نے یہ پڑھنا سیکھا، جب سے مجھے اردو پڑھنا آئی، میں گن نہیں سکتا کہ میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں آج کے دن تک۔ میں نے اپنی آنکھیں خراب کر لی ہیں، لیکن میں مطالعہ کرنا میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ بہت سی کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں بھی میں نے بہت پڑھا ہے۔ آزادی کیسے حاصل ہوئی؟ آپ کو ہزاروں انکہی کہانیاں ملیں گی، کئی خاموش آوازیں آپ کو سنائی دیں گی اس آزادی کی تحریک کے پیچھے۔ جب پاکستان بنا، کتنے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، کتنی ماں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزت گنوائی، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔
جب یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو کیا کچھ ہوا تھا، ہماری آج کی نسل کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن کاش آپ پارٹیشن کے وقت جب یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا اس وقت کی تاریخ کو پڑھیں. کیا کچھ ہوا تھا اس ملک میں. لاکھوں لوگوں کا لہو بہا اور ان کے لہو پر یہ آزادی ہمیں ملی ہے. ان لوگوں کے خون سے پاکستان کی آزادی کی تاریخ ان لوگوں کے لہو سے لکھی ہے جنہوں نے آزادی کے وقت اپنا خون بہایا تھا. آزادی ہمیشہ خون مانگتی ہے. خون کے بغیر آزادی نہیں ملتی. The story of freedom is always costly and bloody. آزادی کی تاریخ ہمیشہ مہنگی اور خون سے بھری ہوتی ہے، اور ہمارے ملک کی تاریخ بھی ایسے ہی ہے. اس لیے جب ہم گناہ سے بچے، جب گناہ سے خدا نے ہمیں محفوظ کیا، جب انہوں نے ہمیں ابلیس کی قید سے آزادی بخشی، تو اس وقت بھی یہ آزادی ہمیں مفت نہیں ملی، بلکہ اس آزادی کے لیے یسوع کو اپنا خون بہانا پڑا. رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت ہماری آزادی کی بنیاد ہے. یسوع کا لہو گناہ سے غلامی کی تاریخ لکھتا ہے. سو آج صبح میں اس 75ویں یوم آزادی کے موقع پر آپ کے سامنے یہ پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنے ملک کی آزادی منا رہے ہیں، ان لاکھوں لوگوں کو یاد کیجئے جن کا خون بہا تھا. ان خاندانوں کو یاد کیجئے جو جدا ہو گئے تھے. ان خاندانوں کو یاد کیجئے جو اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنے بہن بھائی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے. تب کہیں جا کر یہ آزادی ان کو حاصل ہوئی. بالکل اسی طرح سے آپ اپنے حقیقی دشمن شیطان کے بارے میں سوچئے، جس نے اس دنیا کو اپنے قید میں کر رکھا تھا، اور یسوع مسیح آئے تاکہ وہ اس کو دنیا کو آزاد کریں. اور دنیا کو آزاد کرنے کے لیے ان کو اپنا لہو بہانا پڑا. جب تک دنیا اس لہو پر ایمان نہیں لاتی، وہ گناہ سے آزادی حاصل نہیں کر سکتی. So the real freedom is truth. اور ٹروتھ یہ ہے، سچائی یہ ہے، یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. جب تک ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، جب تک ہم اس سچائی کو جانتے نہیں، اس وقت تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے. ہمیں اس ملک کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ملک، یہاں پر کتنی جانیں، کتنی روحیں ہیں جو ابھی بھی اس سچائی سے ناواقف ہیں. So let's pray together for those souls جو سچائی سے، ان روحوں کے لیے دعا کریں جو سچائی سے واقف نہیں ہیں، جن کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہے، یسوع کو جان نہیں سکتے. وہ دعا کریں کہ خداوند ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹائے، وہ سچائی سے واقف ہوں، یعنی یسوع مسیح سے واقف ہوں، اور حقیقی آزادی کا تجربہ بھی کریں. جہاں پہ وہ اس ملک کی آزادی کو منا رہے ہیں، وہاں پر وہ حقیقی روحانی آزادی کو بھی سیلیبریٹ کریں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.